جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا 11واں سبق ہے ماضی مجہول۔ ماضی معلوم وہ گردان ہم نے مکمل پڑھ لی، اس کے سارے صیغے، اس کی علامت پہچان اور ان کا ساتھ میں اجرا بھی کر لیا۔ اب ماضی معلوم سے ماضی مجہول کیسے بنانی ہے۔ قرآن پاک کے اندر معلوم کے صیغے بھی استعمال ہوتے ہیں اور مجہول کے صیغے بھی استعمال ہوتے ہیں، تو معلوم سے مجہول بنانی کیسے ہے۔ اب باب ہمارے پاس کل 22 ہیں۔ ثلاثی مجرد کے 6 باب ہیں، ثلاثی مزید فی کے ہیں، رباعی مجرد کے ہیں، رباعی مزید فی کے ہیں، یہ کل ابواب 22 ہیں۔ تو 22 ابواب کی ماضی مجہول بنانے کا جو قانون ہے وہ ایک ہی ہے، الگ الگ بھی بیان کیے جاتے ہیں، لیکن یہ قانون ایسا ہے کہ یہ 22 کے 22 ابواب کی ماضی مجہول بنانے پر یہ جاری ہوگا، اور قانون انتہائی آسان ہے اور بالکل مختصر ہے۔ صرف 2 کام کرنے ہیں، صرف 2 کام کرنے ہیں مختصر سے، تو ماضی معلوم سے ماضی مجہول بن جائے گی، چاہے وہ ثلاثی مجرد ہو، ثلاثی مزید فی ہو، رباعی مجرد ہو یا رباعی مزید فی ہو۔ تو اب چلیں اس کو دیکھیں۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ پہلا کام یہ ہے آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دینی، آخر سے پہلے والے کو زیر دینی ہے، یعنی ہمارے پاس جو ماضی معلوم کا صیغہ ہوگا اس صیغے کو ہم لکھیں گے، اور اس صیغے کا جو آخری حرف ہوگا آخر سے پہلے والا اس کو ہم نے زیر دینی ہے۔ تو پہلا کام آخر سے پہلے والے کو زیر دینی ہے۔ دوسرا کام شروع کے متحرک حروف کو پیش دیں گے، یعنی آخر سے پہلے والے کو ہم نے زیر دے دی، اور اس سے پہلے والے، آخر سے پہلے والے سے پہلے والے جو حروف بچیں گے وہاں پر یہ دیکھیں گے جو متحرک ہیں۔ متحرک کا مطلب یہ ہے کہ جس کے اوپر کوئی حرکت ہو، چاہے وہ حرکت زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، جو حرکت ہوگی اس حرکت کو ہم پیش کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ اگر حرکت نہیں ہے تو پھر تو ہم کچھ بھی نہیں کریں گے، لیکن جس کے اوپر حرکت نظر آئے گی اس حرکت کو ہم پیش کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ زبر ہے تب بھی اس کو پیش کے ساتھ، زیر ہے تب بھی اس کو پیش کے ساتھ تبدیل کر دیں گے۔ تو یہ 2 کام ہم نے کرنے ہیں، آخر سے پہلے والے کو زیر دینی ہے، اور اس سے پہلے جو حروف ہوں گے اور جو متحرک ہوں گے ان متحرک حروف کو پیش دیں گے۔ تیسرا کام وہ کچھ نہیں کرنا، آخری حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دینا ہے۔ آخری جو حرف ہوگا وہ اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، مطلب وہاں کرنا کچھ نہیں ہے۔ کرنے کا جو کام ہے وہ یہی ہے، پہلے کو زیر اور دوسرا کام اس سے پہلے والے کو پیش دینی ہے۔ اب ہم جو ہے ماضی معلوم سے مجہول بناتے ہیں۔ دیکھیں زارا با، یہ ماضی معلوم ہے، اس سے ہم نے ماضی مجہول بنانی ہے۔ بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ آخری جو حرف با ہے اس کو ہم اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، اس کو کچھ نہیں کہیں گے۔ آخر سے پہلے والا جو ہے را ہے، اس را کو ہم زیر دیں گے، اس را کو ہم زیر دیں گے، اور اس سے پہلے جو حرف ہوگا، اس سے را سے جو پہلے حرف ہوگا، 1 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، جتنے مرضی ہو جائیں، جس کے اوپر جو حرکت ہوگی اس حرکت کو پیش کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، تو پھر وہ زارا با سے ماضی معلوم سے مجہول بن جائے گا۔ تو اب دیکھو زارا با سے با کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، آخر سے پہلے والی را اس کو ہم نے زیر دے دی، اور اس سے پہلے جو متحرک تھا، زوات کے اوپر زبر تھی، اس کو ہم نے پیش کے ساتھ بدل دیا، تو زارا با سے زوریبا بن گیا، زارا با سے زوریبا بن گیا۔ دوسری مثال ناصرہ سے نصیرہ بن جائے گا، آخری حرف کو اپنے حال پر چھوڑ دیں گے، آخر سے پہلے والے کو زیر دیں گے، اور اس سے جو پہلے ہیں ان کو حرکت پیش دے دیں گے، تو ناصرہ سے نصیرہ بن جائے گا۔ تو یہ 2 مثالیں ہو گئیں ثلاثی مجرد کی۔ اور آگے مثال ثلاثی مزید فی، اس کے اندر بھی یہی قانون چلے گا، اکراما، یہ ثلاثی مزید فی ہے، اکراما۔ تو پہلا کام کیا کرنا ہے، میم آخری اس کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اور آخر سے جو پہلے والا ہے، آخر سے پہلے والا را ہے، اس را کو ہم نے کیا دے دیا، زیر دے دی، را کو ہم نے زیر دے دی۔ اور جب را کو زیر دے دی اس سے پیچھے کتنے بچے، ایک کاف بچ گیا، دوسرا حمزہ بچ گیا۔ کاف کے اوپر تو جزم، اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا، اور اس سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر، اس زبر کو پیش کے ساتھ بدل دیں گے، تو اکرامہ سے بن جائے گا اکریمہ، اکرامہ سے
اکریما. اور اس کی مثال صلی اللہ علیہ وسلم کی سر رافع ہے، آخری حرف فا کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، اس سے پہلے والا را اس کو ہم نے زیر دے دی، اور اس سے پہلے جو سواد اس کو پیش دے دی، تو سر رافع سے بن جائے گا سریفا. اور رباعی کی مثال دیکھ لیں، دا راجہ، یہاں 4 حرف آ رہے ہیں تو یہاں پر بھی یہی قانون ہے، جیم کو اپنے حال پر چھوڑ دیا، جیم سے پہلے جو را ہے را کو ہم نے زیر دے دی، اور اس سے پہلے 2 حرف بچتے ہیں، ایک ہاں ہے دوسری دال ہے. ہاں کے اوپر جزم، اس کو کچھ نہیں کہنا، دال ہے اس کے اوپر زبر ہے، اس زبر کو ہم پیش کے ساتھ بدل دیں گے تو دا راجہ سے کیا بن جائے گا؟ دہریجا. دا راجہ سے دہریجا. اب تدا راجہ ہے، تدا راجہ ہے، اس سے ماضی مجہول کیا بنے گی وہ آپ لوگ خود بنائیں گے. تدا راجہ سے ماضی مجہول اس قانون کی روشنی میں آخر سے پہلے والوں کو زیر دے دو اور اس سے پہلے والوں کو پیش دے دو، تو تدا راجہ سے کیا بن جائے گا؟ کیا بنے گا وہ آپ خود بنائیں گے. تو یہ ہمارا ماضی مجہول والا قانون.